अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो इस्लामी बहनों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, ऐसी चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला आप निकल जाएंगे और आपके घर में खुशी आएगी और बरकत आएगी, खुशहाल हो जाएगा आपका घर। आसान अल्फाज में आपका घर जन्नत बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बहन ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की कि उनके जहन में ये बात बैठ गई थी कि वो कहती है कि मेरे शोहर मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते। कभी भी मैंने उनके मुंह से ये अल्फाज नहीं सुने कि वो मुझसे मोहब्बत करते, यानी कि मेरे सामने इजहार कभी भी नहीं करते। ना ही कभी उन्होंने मुझे तोहफ़ा ला कर दिया, ना ही उन्होंने मेरे साथ कभी कोई इस तरह की बात कही। तो मैं क्या समझूँ, क्या वाकई में वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते या क्या मसला है? तो मैंने फिर उनसे पूरी डिटेल पूछी। मैंने कहा आपके यानी घरेलू मामलात सारे ठीक है, आपके घर में जो आपका अखराजात वगैरह है वो बिल्कुल ठीक है? कहती है बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आपको शॉपिंग वगैरह भी करवाते हैं? तो कहती है बिल्कुल करवाते। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपके साथ कभी सफ़र पर भी जाते, आपको घुमाने वगैरह लेकर जाते? कहती है बिल्कुल ऐसा करते। तो फिर मैंने कहा कि फिर कौन सी मोहब्बत आपको चाहिए? सबसे बड़ी मोहब्बत तो यही है कि आपके शोहर ने आपके साथ निकाह किया है, निकाह करके आपको घर की मलिका बना दिया है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। तो सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी ये है। तो हर इंसान की ये नेचर नहीं होती। आजकल ना सोशल मीडिया ने औरतों को बिगाड़ के रख दिया है। पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। हमारे वालिदैन के दौर में आप देखें, माँ बाप के दौर में, तो बुज़ुर्गों के दौर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज़ दिखाई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा आकर तो आपको अपने मुंह से बोलेगा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, या आपको फूलों के गजरे पहनाएगा, या आपके हाथ में फूल पकड़ाएगा, या आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देगा तो आपके साथ मोहब्बत है। ऐसा नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी, आपके लिए बाहर जाकर कितने वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं, आपके लिए कमाई करके घर में ला रहे हैं, आपको घर में सुकून दे रहे हैं, यही मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। और आपको क्या चाहिए? यानी चार दीवारी के अंदर आपको सुकून मुहैया किया जा रहा है, तो ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है। तो आप उनका जहन, मैंने उनको बहुत समझाया, फिर बिल्कुल उनका जहन साफ़ हो गया। और उसके बाद फिर एक वीक के बाद फिर दोबारा मैंने उनसे मैसेज किया, मैंने कहा अब बताएं आप ठीक है? तो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, आपके साथ मैंने बात की और आप मसला शेयर किया, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मुझे अच्छी समझ आ गई बात, और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा जहन भी सुकून में है। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा कि आप जो सोशल मीडिया पर देख रही हैं, बाद में सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो आ रही जी, कपल गोल्स हैं, फैमिली व्लॉग्स हैं, या इस तरह की वीडियो आ जाएगी, उसमें वो जी इस तरह के दिखा रहे होंगे कि जो कोई सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, इस तरह, वो उनका कंटेंट है। उन्होंने वो कंटेंट बनाकर, उनके पास कुछ भी नहीं है ना, उन्होंने ये कंटेंट बनाकर तो इससे अर्न करना है। जितना वो अपने उस पर लगा रहे, जो प्लान किया है, तो बाद दफ़ा हमें तो लग रहा होता है शायद ये सरप्राइज़ कर रहा है, वो भी मियाँ बीवी हो सकता है, बीवी का ही आइडिया ऐसे करो तो हमें जी पंखा ऑन करना, फूल गिरेंगे तो हमें इस तरह ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, या तुम इस तरह सरप्राइज़ कर लेना, हो सकता है ये सारा बीवी की ही प्लानिंग हो। वो उनका कंटेंट क्रिएशन है, वो क्या करेंगे कि इससे उससे जितना वो लगा रहे उससे डबल उन्होंने अर्निंग भी करनी है। तो आप ये सोशल मीडिया पर ना जाया करें, आप हकीकत में आए, रियलिटी में आए। रियलिटी में क्या पता आपसे ज़्यादा, अल्लाह ना करे, जो आपको दिखा रहे उन बुरा हाल उनका आपसे ज़्यादा हो। तो आप घर में सुकून से, आप खुश रहें, आपकी ज़िंदगी है, आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते हैं, तो तभी आपकी ज़िम्मेदारी देखें उठाई हुई, आपके घर का तमाम सारे मामलात देख रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं सारा, तो ये सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी है। तो बाकी मोहब्बत का इजहार करना औरतों की ये एक नेचर में होता है कि औरतें इजहार मांगती हैं, कि जब तक उनसे कोई वक्तन फ़वक्तन इजहार ना करता रहे तो औरतें डर जाती हैं, पता नहीं ये अब किसी और से मोहब्बत करने लगे, या अब मैं इनके दिल में नहीं रही हूँ, या अब क्या मसला हो गया है, या मेरी ज़ात में कोई मसला हो गया है। यहाँ तक कि वो बहन इतनी परेशान थी, वो कहती है कि मैं इतनी परेशान होगी कि शायद मैं अब उस तरह अच्छी नहीं रही जिस तरह मैं पहले थी, मेरा ज़ाहिर उस तरह अच्छा नहीं रहा, या मैं पहले की तरह नहीं रही, तो इस वजह से मेरे साथ ऐसा करें। तो ये वाली चीज़ें जो है औरतों को डिप्रेशन में ले जाती हैं, औरतें परेशान हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को डिप्रेशन देने की या एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में हैं, आप खुश हैं, आपकी सारी जिम्मेदारियाँ वो आपके शौहर उठा रहे हैं, आपके साथ ठीक है बिल्कुल, तो फिर आपको
کوئی بھی کسی قسم کا بھی اس طرح کی نہیں سوچنا چاہیے۔ تو ایسی چیزوں سے یعنی سوشل میڈیا سے آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بیچاری، عورتوں کا بھی قصور نہیں ہوتا، سارا دن گھر میں اکیلے رہنا یا گھر کے کام تو ظاہر سی بات ہے ساری خواتین کرتی ہیں، تو وہ ان کا پورا دن جو ہوتا ہے وہ اگر گھر میں گزر رہا ہے تو وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید شوہر آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، اپنے پورے دن کا حال و احوال بتائیں گے۔ وہ شوہر بیچارے جو باہر لوگوں میں کھپ کھپ کے، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر جا کر ہم نے کیا کرنا ہے، سکون کرنا ہے۔ تو جب گھر آتے ہیں تو عورتوں کی یا تو ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھنیا ٹماٹر پہ بھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ دھنیا ٹماٹر نہیں لے کر آئے، یا اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو عورتیں یہ چیزیں نہ سوچا کریں، آپ نہ پریشان ہوا کریں۔ تو جب شام کا ٹائم ہو گیا ہے جی، شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں کہ تھوڑا صبر کر لیں، آپ اپنی باتیں جو ہے وہ بعد میں کر لیں، تھوڑا سا سکون ہو گھر میں، تھوڑا سا ریسٹ ہو، کیونکہ باہر کے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنے آسان نہیں ہوتے۔ ایک دن آپ جب باہر جائیں کہیں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے، جب آپ جاتی ہیں تو گھر واپس آ کر کتنا تھک جاتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی آ کر تو آپ کا دماغ کھانا شروع ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو ایسا نہ سوچا کریں بالکل۔ اچھا، عورتوں کی ایک یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ اچھا ہم مردوں کے اور عورتوں کے نا تھوڑا سا دماغ میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ عورتیں بہت زیادہ، لڑکیاں حساس بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس طرح بچے نہیں ہوتے بالکل اس طرح ان کا حساس ہوتا ہے، ان کو ذرا ذرا سے تلخ رویے، ذرا ذرا ساری باتیں یہ لڑکیوں کو پریشان کر دیتی ہیں، اور کیونکہ عورت بنائی ایسے گئی ہے کہ وہ حساس ہے، اور وہ محبت کی حقدار بھی ہے، اور محبت کی ضرورت بھی ہوتی ہے اسے، اور وہ مانگتی بھی ہے یہی چیز، اور جب اسے عزت اور محبت نہیں ملتی تو وہاں پر وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ اور عورت جو ہے وہ اگر جہاں پر جس گھر میں اسے محبت اور عزت نہیں ملے تو وہ چاہے محل ہو عورت اس کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اگر جھونپڑی ہو، کوئی جھونپڑی ہو کسی غریب کا گھر، اور وہاں پر اسے محبت اور عزت مل رہی ہے تو وہ وہاں پر بڑی خوشی کے ساتھ رہتی ہے اور گزارا کرتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو، آپ کو، لڑکیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حقیقت والی زندگی میں نہیں رہیں، نہ کہ آپ سوشل میڈیا پر جو سارا دن آپ ولاگز دیکھ رہے ہیں یا آپ سارا دن جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی جو حقیقی زندگی ہے اس پہ امپلیمنٹ نہ کریں۔ آپ جس یہ سمجھ لیں کہ جو وہ آپ کو دکھا رہے ہیں نا وہ ان کی جاب ہے۔ آپ مثال کے طور چلے آپ کنٹینٹ کریٹر ہوتے، ٹھیک ہو گیا، آپ ویڈیوز بنا رہے ہوتے، تو کیا آپ اس طرح کے مختلف آئیڈیاز ایسے نہ لاتے کہ جس سے آپ کو ویوز ملے یا جس سے آپ کی ویڈیو چلے، جس سے آپ کو ارننگ ہو؟ کیا آپ ایسا نہ کرتے؟ بالکل بھی آپ کرتے ایسا کرتے کہ اس طرح کا پلان کر لیں جی، ہمیں اب اتنے پیسے مل جائیں گے، اب ہم تھوڑے سے لگا دیتے تو اس سے ڈبل ہمیں آ جائیں گے، کیونکہ اس سے ہمارے ویورشپ جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی، کچھ نیا لے کر آتے، کچھ نیا کرتے، تو وہ سارا ان کی ملی جو بھگت ہے کہتے ہیں آپ، وہ ہوتی ہے۔ تو آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوا کریں۔ سوشل میڈیا تو یہ سارا ایک دھوکہ ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس چیز پر نہ جایا کریں، آپ ریالٹی میں رہا کریں، ریئل میں اپنے آپ کو دیکھا کریں۔ تو جو باہر کے کام ہیں وہ بھی اتنے آسان نہیں ہوتے۔ جو عورتیں جاب کرتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ باہر کے معاملات کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ تو جو عورتیں یہ دل و دماغ میں بٹھا لیتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں چاہے دوسرے دن جاب ہو، آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کے شوہر۔ آپ کے سارے اخراجات کون دیکھتا ہے؟ آپ کے شوہر۔ یعنی آپ ان کی نیکیاں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا نیکیاں کی۔ آپ کو لباس کون پرووائڈ کرتا ہے؟ کھانا کون پرووائڈ کرتا ہے؟ آپ کے شوہر۔ آپ کی ساری خواہشات کو کون پورا کرتا ہے؟ یعنی استطاعت کے مطابق ہر انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کی ہر خواہش کو پورا کرے۔ تو یعنی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کے شوہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو، عورتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یا دل میں کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے بغض نہیں پالنا چاہیے، بغض بالکل بھی نہیں پالنا چاہیے کہ وہ اب ایسا ہو گیا یا اس طرح کا ہو گیا یا رویہ چینج ہو گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے جب زیادہ سال گزر جاتے ہیں تو رویہ تھوڑا سا اگر بدل جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ وہ باہر کے معاملات میں ایسے بیزی ہوں۔ تو جو بہن نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تو بڑی وہ پریشان، تو جب میں نے ان کی بات سنی تو اتنا کچھ خاص مجھے اس میں نہیں لگا کہ جس میں پریشان ہونے کی ضرورت یہ تھی۔ بس ان کا مسئلہ یہ تھا
کہ کبھی میرے شوہر کہتے ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی انہیں میری برتھ ڈے یاد رہتی ہے، نہ ہی انہیں جو یاد رہتی ہے کیا کہتے ہیں اسے، وہ جو شادی کا جو سال ہوتا ہے، جو ویڈنگ اینیورسری کہتے ہیں اسے، تو وہ بھی کہتی ہے کہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ دیکھیں یہ ساری، مجھے اس چیز پر ہنسی آئی، میں نے کہا یہ ساری چیزیں نا سوشل میڈیا سے آپ نے سیکھی ہیں۔ آپ اپنے ابو سے پوچھیں، آپ اپنے فادر سے پوچھیں، کیا آپ کو آپ کی امی کی برتھ ڈے یاد ہے؟ وہ کہیں گے پتہ ہی نہیں ہمیں، ہم نے تو کبھی یہ کچھ نہیں کیا، ہمیں سیلیبریٹ نہیں کیا اس طریقے کی چیزیں، ہونا ہی گفٹنگ کرنا اور کیک کاٹنا، یہ تو ہم نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپس میں کتنی محبت ہوگی۔ تو آپ اپنی، اگر دادا دادی آپ کے زندہ ہیں تو آپ پوچھیں اپنے دادا سے کہ دادا آپ نے اتنے سال گزارے، تو آپ بتائیں ذرا دادی کی برتھ ڈے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ ویسے ہی ساری ایک ظاہری چیزیں، حقیقت جو ہے وہ حقیقت اور ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ ان کے نکاح میں ہیں اور آپ عزت کے ساتھ ان کے گھر میں، وہ آپ کے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھ رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، خاص طور پر جب باہر جاتی ہے آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور حفاظت کے ساتھ آپ کو لے کر جا رہے ہیں، تو سب سے بڑی محبت یہی ہے۔ تو زبان سے جو والی ہوتی ہے نا، وہ ویسے ہی ہوتی ہے۔ زبان سے اب آپ اگر آپ کنٹینٹ کریٹر ہوتی نا، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ جو زبان والے ہوتے ہیں نا، یہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، عملی طور پر ان کو نہیں ہوتا۔ اچھا، مردوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ مرد جو بھی کام کرتے عملی کرتے، زبان سے نہیں کہ بس جی یہ وہ، ہاں نہیں، مردوں کی یہ نیچر نہیں ہوتی ہے، مردوں کی زیادہ تر نیچر یہی ہوتی ہے فطر، جو زبان سے زیادہ کرتے نا وہ سارے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اپنے گھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں اور سکون ہوگا، اور ڈپریشن میں اس طرح کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا یہ سب دکھاوا ہے، تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ کر یا اس طرح کے ولاگز وغیرہ دیکھ کر تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے، میرے شوہر ایسا نہیں کرے اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں کرے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو تمام اسلامی بہنوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔